یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم قسم خدا کی ہمارے پاس وہ اعمال نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے دم قدم سے اپنے اعمال کے بدلے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اگر ہمیں کوئی سہارا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں تو بہت سارے لوگ ارادہ کرتے ہیں، تیاریاں بھی کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جب مدینے والے کا کرم ہو جاتا ہے تو بندہ حضور کے روزے پر حاضر ہو جاتا ہے۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیار ہیں آپ حضرات؟ بیدار ہیں؟ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں۔ بے شک بے شک۔ فیض بھائی ذرا محبت سے آپ بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اس سفر میں آپ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محمد اس طرح سے جلوہ فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ اور یا رسول اللہ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں۔ یا رسول اللہ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ دیوانے یہاں تڑپے جلے شمعاں مدینے میں۔ واہ 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 کیا بات ہے حضرت۔ سبحان اللہ سبحان آئیے اللہ۔ حضرات سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر محبت عقیدت ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ گفتگو کرنے سے قبل چند اشعار نعت رسول کریم علیہ السلام کے آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ، ذرا محبت سے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیں. کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ، سما جائے مدینہ. کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ، سما جائے مدینہ، سما جائے مدینہ. ارے دیکھوں میں جدھر، دیکھوں میں جدھر، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ. دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ. تو موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا. ارے جنت جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ، چلا جائے مدینہ. جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ، چلا جائے مدینہ. جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ، چلا جائے مدینہ. دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ. اور ایک عاشق رسول کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے، آرزو کیا ہوتی ہے؟ اللہ اللہ نبی کا غلام کمزور ہے، غریب ہے، میرے آقا علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، مال اور دولت کی فراوانی نہیں ہے، مگر قسم خدا کی جب بھی نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، اللہ اللہ جب بھی روزہ رکھتا ہے، جب بھی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاتا ہے، اپنے لیے مانگے نہ مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگے نہ مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے یا نہ مانگے، مگر قسم خدا کی جب بھی اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھاتا ہے تو ایک عاشق رسول کے دل سے یہ تمنا نکلتی ہے، دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، تیری رحمت برستی ہے. نبی کا غلام جب تڑپتا ہے دنیا کی محبت میں نہیں تڑپتا، دنیا کے مال اور دولت کے لیے نہیں تڑپتا ہے، دنیا کی ناپاک محبت کو اپنے دل کے اندر نہیں بساتا ہے، بلکہ جب نبی کا غلام تڑپتا ہے تو فرقت مدینہ میں تڑپتا ہے، مدینے کی جدائی میں تڑپتا ہے. اس کا منظر کتنے خوبصورت الفاظ میں کھینچا ہے، ملاحظہ فرمائیں. ہر وقت تڑپنے کو ہے تیار میرا دل، ہے تیار میرا دل. ہر وقت تڑپنے کو ہے تیار میرا دل، ہے تیار میرا دل. اب یہ شعر جو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حافظ و قاری ہمارے محترم میرے برادر عزیز جناب رمضان علی صاحب، ہمارے فیض بھائی اور ہمارے قاری سرتاج صاحب قبلہ اور آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا نور الحسین صاحب قبلہ، ان کے دل کی آرزو حقیقت میں جب گھر سے کوئی اللہ کا بندہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، عازم سفر مکہ اور مدینہ جب ہوتا ہے نا تو اس کے دل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. بطور خاص ان حضرات کی توجہ کا طلبگار ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، اللہ اللہ بڑے گناہگار ہیں،
بڑے سیاہکار ہیں آقا، آپ کا کرم ہو گیا، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے یا رسول اللہ، آپ کے روزے انور تک آ سکتے تھے، مگر آقا آپ نے بلایا ہے گناہگار صحیح خطا کار صحیح، یا رسول اللہ آپ کے مہمان بن کر کے آ رہے ہیں، اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، قدم کیسے دھروں گا، اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، قدم کیسے دھروں گا، ہاں ہاں وہی شہر مدینہ، وہی شہر مدینہ جس کے بارے میں اللہ عز و جل کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا شہر مدینہ وہ شہر مدینہ ہے کہ جب میرے شہر مقدس میں کوئی آ جاتا ہے اور میرے تربت اقدس کا دیدار کر لیتا ہے، میرے روزے انور کا دیدار کر لیتا ہے، جب وہ ایمان کی حالت میں انتقال کر جائے گا، میں بروز محشر اس کی شفاعت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک وہی شہر مقدس جہاں پر بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اوتاد، بڑے بڑے اصفیاء، بڑے بڑے اتقیاء، اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے نظر اٹھاتے ہیں تو عرش اعظم کے سیر کر لیتے ہیں، عرش اعظم کا دیدار کر لیتے ہیں، جب نظریں جھکاتے ہیں تحت الثری تک دیدار کر لیا کرتے ہیں، اللہ اللہ جب ان کی نظریں اٹھتی ہیں تو نہ جانے کہاں کہاں تک کا دیکھ لیا کرتے ہیں، ایسے ایسے اللہ کے بندے جب شہر مدینہ میں جاتے ہیں قدم بڑی دھیرے دھیرے رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، جہاں پر بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام جاتے ہیں، اونچا بولنا تو دور کی بات، اونچا سانس لینا گوارا نہیں کیا کرتے، علماء کرام نے لکھا ہے، صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں، روئے زمین کا وہ حصہ جس زمین کا جو حصہ میرے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، میرے آقا کے روزے مقدس کا وہ حصہ، نبی کی قبر انور کا وہ حصہ، زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اعظم سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک حضرت ملاحظہ فرمائیں، اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، قدم کیسے دھروں گا، اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، آ جائے قضا، آ جائے قضا جیسے نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ، آ جائے قضا جیسے نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ ایک حدیث پاک میں یہاں پر میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقہ كتب اللہ له اجر الغازی والحاج والمعتمر۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ، میرا جو امتی اپنے گھر سے حج کا ارادہ کر کے نکلتا ہے یا عمرہ کرنے کا ارادہ کر کے نکلتا ہے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ارادے سے نکلا کرتا ہے، اگر اللہ کے کرم سے اس کو راستے میں موت آ جایا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ہمیشہ حاجی، معتمر اور مجاہد کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک راستے میں اگر انتقال ہو جائے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے
کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدھی طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ انور کا دیدار کر لیا، یا شہر مدینہ میں حاضر ہو گیا، اگر انتقال ہو گیا اب قبر میں جائے گا نہ اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان والا ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے، جب انتقال کر کے قبر میں جائے گا، قبر کے بعد میدان محشر کا منظر ہوگا، اللہ اللہ اب اس کے اعمال کو نہ دیکھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے آنکھیں بند ہو گئی، ٹھنڈا ہو گیا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، قیامت تک چین کی نیند سوتا رہے گا، جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں ڈائریکٹ داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر پڑھ رہا تھا اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، اللہ اکبر۔ ہم قسم خدا کی ہمارے پاس وہ اعمال نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے دم قدم سے اپنے اعمال کے بدلے ہم جنت میں چلے جائیں، اگر ہمیں کوئی سہارا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، قدم کیسے دھروں گا، اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا، ارے آ جائے قضا آ جائے قضا جیسے نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، کیا بات ہو سب دیکھ کے محشر میں پکارے، حافظ رمضان صاحب، کیا بات ہو سب دیکھ کے محشر میں پکارے۔ اللہ عز و جل کے ایک بہت بڑے ولی اور بہت بڑے عالم ربانی جن کو کہا جاتا ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی آپ عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے نا، یا حج کرنے کے لیے جایا کرتے، یا یوں ہی روضہ انور کا دیدار کرنے کے لیے جایا کرتے، تو شہر مدینہ میں داخل ہونے کے بعد حرم شریف جو ہے مسجد نبوی شریف کا، اس کے باہر رہتے اور وہیں سے حضور کے روضہ انور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ بار بار آتے ہیں حضور کے روضہ انور کا دیدار کرنے کے لیے مگر کبھی روضہ انور کے قریب نہیں آیا کرتے، حضور کی سنہری جالیوں کے قریب آپ نہیں آیا کرتے، حضور کے روضے کی سنہری جالیوں کو آپ نہیں چوما کرتے، اے اللہ کے نیک بندے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کہنے لگے لوگوں سنو سنو، کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوا کرتا ہے، کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے
باہر ہوا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادب۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے شہر انور کا وہ مقام اور مرتبہ ہے جہاں پر جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ فرماتے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے آگے نہ بڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کے روزہ انور کی حاضری کا صلہ اور اس کا بدلہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں اپنے آقا کے روزہ انور کا دیدار کر لیں، ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، کیا پتہ ہماری نمازیں ہمیں بخشوائیں یا نہیں بخشوائیں، مگر ہاں اگر ایمان ہمارا سلامت ہے، آقا کا عشق لے کر کے ہم دنیا سے اپنی قبر میں گئے ہیں، انتقال ہوا ہے اور ہم نے جیتے جی آقا کے روزہ انور کا دیدار کر لیا ہے، تو میرے آقا نے ضمانت دے دی ہے، گارنٹی دے دی ہے، اے میرے امتی جب تو نے ایمان کی حالت میں میرے روزہ انور کا دیدار کر لیا ہے اور ایمان کی حالت میں تو انتقال کر گیا ہے، میدان محشر میں جب تو پہنچے گا دنیا والے تیرے کام میں آئیں گے، نہیں آئیں یا نہیں آئیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا منظر کھینچا ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ہمیں ضمانت اور گارنٹی عطا فرما دی، اے میرے غلام جب دنیا میں میری قبر انور کی زیارت کر کے تو میدان محشر میں آئے گا تو میں محمد عربی تیری شفاعت کا ضامن ہوں، تیری شفاعت کراؤں گا۔ اب ہمیں پتا چل گیا آقا کی شفاعت جس نبی کے غلام کو مل جایا کرتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ حضور کی شفاعت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آخری شعر سنیے، کیا بات ہو سب دیکھ کے محشر میں پکارے، محشر میں پکارے، کیا بات ہو سب دیکھ کے محشر میں پکارے، کیا بات ہو سب دیکھ کے محشر میں پکارے، لو آ گیا ایک اور بھی شہدائے مدینہ، شہدائے مدینہ، لو آ گیا ایک اور بھی شہدائے مدینہ، شہدائے مدینہ، دیکھوں میں جدھر صرف نظر آئے مدینہ، نظر آئے مدینہ۔ درود پاک پڑھ کر کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ فلاح اور ظفر یہ کامیابی کے معنی میں آیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات میں یہاں پر آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، ہم نے اکثر اور بیشتر یہ دیکھا ہے اللہ عز و جل جب اپنے بندے کو اپنے خانے کعبہ کا حج کرانے کے لیے یا عمرہ کرانے کے لیے بلا لیتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کا جب کرم ہو جایا کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ حج یا عمرہ کر لیتا ہے، یہ اکثر اور بیشتر دیکھا گیا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے گھر اور مدینے والے مصطفیٰ کے روزے انور کے دیدار کے صدقے سے اس کو دنیا کی دولتوں سے بھی سرفراز فرما دیا کرتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب حج یا عمرہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و
تعالی رزق کی فراوانی عطا فرمایا کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کے در کی زیارت کرنا، حضور کے روضے انور کی زیارت کرنا، اس میں انسان کے لیے ایمان کی بھی بھلائی ہے، اس میں انسان کی دنیا کی بھی بھلائی ہے، اس میں انسان کے دین کی بھی بھلائی ہے، اس میں انسان کی آخرت کی بھی بھلائی ہے. اللہ اکبر. جب ایک اللہ کا بندہ اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے نکل جایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں جب اس کو بلا لیتا ہے، جب اللہ کا بندہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا ہے، جب صفا اور مروہ کی سعی کیا کرتا ہے، جب مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرتا ہے، وقوف عرفہ جب کیا کرتا ہے، سعی کیا کرتا ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان سنو. اللہ عز و جل کی خاص 120 رحمتیں روزانہ کعبہ معظمہ پر نازل ہوا کرتی ہیں. کعبہ معظمہ پر اللہ عز و جل کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 120 ان کی تعداد ہے. یوں تو عام رحمتیں نازل ہوتی رہا کرتی ہیں، مگر ہر دن 120 خاص رحمتیں رب تبارک و تعالی کی خانہ کعبہ پر نازل ہوا کرتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام عرض کرنے لگے، آقا وہ رحمتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ عز و جل کی وہ رحمتیں کس پر نازل ہوا کرتی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، میرا جو امتی اپنے گھر سے نکل کر کے آتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، جو اللہ کی خاص 120 رحمتیں کعبہ معظمہ پر نازل ہوتی ہیں، ان میں سے آدھی یعنی 60 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کا طواف کرنے والوں پر نازل فرمایا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بے شک حضرت بے شک. طائفین 60 خاص رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کی اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں پر نازل ہوا کرتی ہیں. اب بچی 60. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، جن میں سے 40 اللہ کی خاص رحمتیں حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والے پر نازل ہوا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس بچی 20. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے خانہ کعبہ کے حرم کے اندر بیٹھ کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روضے انور کا دیدار کرتا رہتا ہے، خانہ کعبہ کا دیدار کرتا رہا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر اللہ کی خاص 20 رحمتیں نازل ہوتی رہا کرتی ہیں. اے نبی کے پیارے دیوانوں، قربان تو جاؤ، ہم اپنے گھر سے قدم نکالیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی رہا کرتی ہیں. ہر قدم کے بدلے بندے مومن کو نیکی ملتی ہے. اگر ہم خانہ کعبہ کے حرم میں بیٹھ کر کے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ شریف کا اگر دیدار کریں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ الکعبہ عبادہ، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. کعبہ کو دیکھنا بھی جو ہے عبادت، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا بھی عبادت، طواف کرنا بھی عبادت. وہاں پر آپ نیک اعمال کریں. ایک حدیث پاک حضرت جو مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. ہم اور آپ اپنے علاقے میں رہ کر کے ایک نیکی کریں تو ہمیں ایک نیکی کا ثواب ہی ملے، ہمارے نام اعمال میں ایک ہی نیکی لکھی جائے. مگر قربان جاؤ، اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ حرم کعبہ کو کیا شان، کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اگر ہم حرم کعبہ میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی ایک نیکی کریں تو ہمارے نام اعمال میں ایک نیکی نہیں لکھی جاتی ہے، 10-20 نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہیں. ایک نیکی کے بدلے 1000-2000 نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہیں. بلکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے حرم میں بیٹھ کر کے یا جس اعتبار سے بھی کوئی نیکی کرتا ہے، اگر ایک نیکی کرے گا تو رب تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اپنے مسجد میں رہ کر کے ہم ایک وقت کی نماز پڑھیں تو ایک وقت کی نماز کا ہم کو اور آپ کو ثواب ملے گا، مگر خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، قربان تو جائیں، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے لیے
بخشش اور نجات کے کتنے ذریعے تیار کر رکھے ہیں، بس بندے مومن کو ضرورت ہے کہ ان پر عمل کرے۔ وہ جو احکام اللہ عز و جل نے بندوں پر نافذ فرمائے ہیں، اگر ان احکام پر عمل کرتا جائے بندے مومن تو دنیا میں بھی بھلائی ہے، بندے مومن کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے میرے بندو تم حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جب حج کرو تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرو، اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے نہیں کرو۔ جب عمرہ کرو تو ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی ناموری کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے مت کیا کرو، بلکہ جب حج اور عمرہ کیا کرو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیا کرو۔ اگر تم حج کر رہے ہو تو اللہ کا فریضہ سمجھ کر کے حج کیا کرو۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر تم یہ اعمال کرو گے تو رب تبارک و تعالی تمہارے فرائض کو بھی قبول فرمائے گا، اور رب تبارک و تعالی تم کو بے شمار نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک واہ 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 واہ۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ عز و جل نے رکھا ہے، جہاں پر پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حج کے تمام ارکان مکہ میں ادا کیے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں ان تمام ارکان کی قبولیت کی سند مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روزہ انور سے ملا کرتی ہے۔ مکے میں اللہ تبارک و تعالی کا جمال ہے تو مدینہ شریف میں مصطفیٰ کا جمال ہے۔ مکہ میں اللہ کا جلال، مدینے میں مصطفیٰ کا جمال۔ مکے میں خانہ کعبہ ہے تو مدینہ شریف میں گنبد خضرا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ ہمارے رمضان بھائی اس سے پہلے جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے عمرہ کر کے آئے تھے غالباً رمضان شریف کے مہینے میں۔ میرے آقا علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں اللہ کا کوئی بندہ عمرہ کیا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی رمضان میں عمرہ کرنے والے کو حج کی برابر ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ عمرے میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار ثواب رکھا ہے، اور اگر یہی عمرہ ماہ رمضان المبارک میں کیا جائے تو اس عمرے کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو جو بھی نیک اعمال کرنے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ بس دل کے اندر آرزو، حسرت اور تمنا یہ ہونی چاہیے، اے میرے مولا دنیا والے چاہیں مجھے اچھا کہیں یا نہ کہیں، بس میرے نیکیوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ دنیا والے چاہیں مجھے حاجی کہیں یا نہ کہیں، مگر میرے مولا تو میرے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ دنیا والے چاہیں مجھے نمازی کہیں یا نہ کہیں، مگر میری نمازوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ اور سنو، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے جس بندے کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے، اگر جس کسی بندے کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں حج مقبول کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کے بدلے اپنے بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی
علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آقا دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دم قدم سے دنیا کے اندر بہاریں آئی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کو بنایا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کا بچھونا لگایا ہے. اللہ عز و جل نے آسمانوں کے شامیانے لگائے ہیں. اے نبی کے پیارے دیوانوں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی سے خانہ کعبہ بنا ہے. اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے خانہ کعبہ کو پاک اور صاف کیا ہے، ورنہ اس خانہ کعبہ کے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کعبے کے بھی کعبہ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جب تک میرے آقا دنیا کے اندر نہیں آئے تھے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، مگر جب آقا دنیا کے اندر آ گئے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا ہے. یعنی حضور کی آمد کی برکت سے خانہ کعبہ بن گیا ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کعبہ اللہ عز و جل کا گھر ہے، مگر کعبے کے کعبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقطع کے اندر غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. مطلب کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے ارکان ادا کرو مکہ کے اندر، کعبے کا طواف کرو مکہ کے اندر، صفا اور مروہ کی سعی کرو مکہ کے اندر، مزدلفہ میں ٹھہرو مکہ کے اندر، میدان عرفات میں ٹھہرو مکہ کے اندر، مینا میں جاؤ مکہ کے اندر. مگر ان تمام ارکان کی ادائیگی کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی ضمانت اگر تم کو لینی ہے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. آقا علیہ السلام کے روزے انور پر تم حاضر ہو جاؤ گے. رب تبارک و تعالیٰ آمینہ کے لال کی برکت سے حضور کے صدقے سے تمہارے ارکان کو قبول فرما لے گا. تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. واہ 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 واہ. شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام